ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں وہ ہیرا نامی جگہ میں گیا تھا عراق میں، وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر رہ گئے، یا رسول اللہ عیسائیوں نے تو اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا یا خدا ہی کلیم کر دیا، ہم آپ کو سجدہ بھی نہ کریں تعظیمی؟ اور یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کو ہم سجدہ نہ کریں؟ یہی کہانیاں بناتے ہیں نا، جوڑتے ہیں نا اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کھولے جائے۔ باقی تو لوگوں کو تو بری لگتی ہیں باتیں، مجھے پتا ہے قرآن کی دعوت لوگوں کو بری لگتی ہے، اس لیے آپ کو صدیوں سے بتایا گیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ اس کا ایکویلنٹ ورڈ تھا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ اس کے بالکل خلاف۔ لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو وقتی طور پہ آپ کو کوفت ہوگی، جس طرح ایک بندے کو جب پھوڑا پیپ زدہ ہو جاتا ہے نا، اس کو جب کٹ لگایا جاتا ہے نا، اس وقت اسے ایک تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن جب اس کا زخم صاف ہو کے 1-1.5 ہفتے میں ریکوری شروع ہو جاتی ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں یار میں نے تو اتنے مہینے تکلیف کاٹی اس کی وجہ سے، جس مزار سے گزرتا تھا جھک کے گزرتا تھا۔ ہاں جی، اگر میں وہ گاڑی کا ڈرائیور تھا تو جو مزار آتا تھا وہ تو 10 روپے دور سے ہی سڑک پہ پھینک کے جاتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے توحید پہ آئے ہوں تو سکون ہو گیا، یہ پھوڑا جب سے ختم ہوا ہے، ایک اللہ کا ہو گیا ہوں، لیکن اس وقت چیرا لگتے ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے، جی ہوگی، مجھے پتا ہے۔ مجھے کسی کے بابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بابوں کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو نہیں لا رہا ہوتا، کتاب و سنت کو لے کے آ رہا ہوتا۔ اب چونکہ وہ ہے ہی اس کے مقابلے پہ ہے تو اب میں کیا کروں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اگر میں قرآن سے یہ آیت بیان کروں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 15، جو سورہ یونس میں بھی موجود ہے، سورہ الزمر میں بھی، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی جب یہ میں آیت بیان کرتا ہوں اور اس کے مقابلے پہ آپ کے بزرگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے مریدوں کو نہ لے کے چلے جائیں، جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہو گیا وہ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے بخشا جائے گا، اور میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں اس کو سپورٹو، یہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پھر اسے بریف کیا، صحیح مسلم کی حدیث کہ جسے قیامت کے دن اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب، اس کی رشتہ داری اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گی، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ سیدہ فاطمہ کو ہمارے لیے کہا جا رہا تھا، وہ تو بخاری مسلم میں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن ان کو یہ بات کر کے امت کو بتائی جا رہی تھی کہ جب فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں، تو اب جب کبھی کوئی یہ کہے نا کہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اسے لے نہ جاؤں، تو آپ نے انجینئر صاحب کی بات غور سے سننی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں،